اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے نکاح کے ارکان کا بیان پڑھا، نکاح کے شرائط کا بیان پڑھا۔ آج سے نکاح کے ایک حکم کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اس حکم کا نام ہے مہر، کیونکہ نکاح سے مہر واجب ہو جاتا ہے، چاہے مہر کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، نکاح پر مہر کے وجوب کا ترتب ضرور اور یقینی طور پر ہوگا۔ تو ارکان و شرائط کے بیان کرنے کے بعد نکاح پر جو مرتب ہونے والا ایک مالی اثر ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے پہلے اسے آپ بغور سماعت فرما لیں۔ باب المہر قال وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا لِأَنَّ النِّكَاحَ عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المہر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج الى ذکره لصحة النکاح وكذا اذا تزوجها بشرط الا مہر لها لما بینا وفيه خلاف مالک رحمۃ اللہ علیہ واقل المہر عشرة دراہم وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع يجوز ان يكون مہرا لها لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله عليه السلام ولا مہر اقل من 10 دراہم ولأنه حق الشرع وجوبا اظہارا لشرف المحل فيقدر بما له خطر وهو العشرہ استدلالا بنصاب السرقہ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ پیش کروں، عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس عبارت کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان مسائل کی اختصار کے ساتھ توضیح کر دے رہا ہوں۔ اس عبارت میں 2 مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعیین مہر کے بغیر بھی نکاح درست اور جائز ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نکاح کا لغوی معنی انضمام اور ازدواج ہے اور زوجین سے یہ معنی کامل طور پر پورا ہو جاتا ہے، اس لیے صحت نکاح کے لیے تعیین مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ الی آخر الآیہ میں جو حکم دیا ہے اور مطلق ہے اور وہ تذکرہ مہر سے خالی ہے، اب اگر ہم صحت نکاح کے لیے مہر کو ضروری قرار دیں تو کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے، اس لیے مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو تو نکاح صحیح ہے۔ ثم المہر سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ جب مہر شرعاً واجب ہے تو مہر کے بغیر کیسے نکاح درست ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں مہر جو ہے یہ صحت نکاح کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ مہر تو ملک بدا کی شرافت و کرامت کے اظہار کی بنا پر
واجب ہوتا ہے، اس لیے بغیر مہر نکاح کرنے سے بھی صحت نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قضا سے جو عبارت صاحب ہدایہ نے پیش کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نکاح عقد انضمام اور عقد ازدواج کا نام ہے اور وہ زوجین سے پورا ہو جاتا ہے تو جس طرح عدم ذکر مہر کی صورت میں نکاح درست ہو جاتا ہے اسی طرح نفی مہر سے بھی نکاح درست اور جائز ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں سیدنا امام مالک علیہ الرحمت والرضوان کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفی مہر کی بنیاد پر نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح یہ عقد معاوضہ ہے، اور جب عقد معاوضہ ہے تو اس میں عوض کا تذکرہ ضروری ہے، اور جس طرح بیع ایک عقد معاوضہ ہے اور عوض کی نفی مثلا نفی ثمن سے باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح نکاح بھی عوض یعنی نفی مہر سے باطل ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضور والا نکاح کا قیاس بیع پہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیع میں احد العوضین یہ بیع کا رکن ہوتا ہے، اور رکن کی نفی سے شے کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو مہر ہے یہ نہ تو نکاح کا رکن ہے اور نہ ہی شرط ہے، اس لیے جس طرح ترک ذکر مہر سے نکاح درست ہو جائے گا اسی طرح سے نفی مہر سے بھی نکاح درست ہو جائے گا، اور نکاح کی صحت پر یہ شرط لگا دینا کہ مہر نہیں رہے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ مہر کی اکثر مقدار سے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زوجین کی باہمی رضا بندی کی بنیاد پر جتنا بھی مہر مقرر ہو جائے گا وہ واجب الادا ہوگا، لیکن کم از کم مہر کی مقدار کیا ہوگی اس سلسلے میں زوجین کا اختیار نہیں ہے نا، اور فقہا کے مابین یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ اس میں زوجین کا اختیار ہے کہ نہیں، کم سے کم رکھ سکتے ہیں یا ایک شریعت نے حد مقرر کر دی ہے کہ اس سے کم مہر نہیں رکھ سکتے۔ تو اب اختلاف میں احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی اس سے کم مہر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 درہم یا ربع دینار ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اکثر کی طرح عقل کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو عقد بیع میں ثمن بنائی جا سکے وہ نکاح کے اندر مہر بننے کے بھی قابل اور لائق ہوگی۔ علامہ عینی نے اس کے علاوہ بھی 5، 40 اور 20 درہم کے اقوال نقل کیے ہیں۔ امام احمد علیہ الرحمت والرضوان بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس مسئلے میں ہم خیال ہیں، اور فقہائے مدینہ کا بھی یہی رجحان ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مہر عورت کے ملک بدا کا مقابل ہے اور خالص اسی کا حق ہے، اس لیے مہر کی تقدیر اور تعین کا اختیار بھی عورت ہی کو ہوگا، اور کسی کو اس کی تعین اور تقدیر کا حق نہیں ہوگا۔ ہماری پہلی دلیل تو حدیث ہے، جسے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور جس میں ولا مہر
اقل من عشرت دراہم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ وجوب مہر کا مقصود محل یعنی بدا کی شرافت و کرامت کا اظہار ہے، اور بدا یہ شریعت کا حق ہے، اس لیے مہر کی تعین بھی شریعت کی جانب سے ہوگی. لہٰذا حدیث پاک کے علاوہ جب ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں چوری کا نصاب جو مقرر کیا ہے وہ 10 درہم مقرر کیا ہے کہ 10 درہم سے کم اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کے ایک عضو کی قیمت کم از کم 10 درہم ہوتی ہے، اور اسی طرح بزا بھی انسان کے جسم کا ایک عضو ہے، بلکہ اہم ترین کرامت والا شرافت والا عضو ہے. اس لیے بدرجہ اولا اس کے مقابلے میں جو عوض ہے اسے 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس تشریح کے بعد اب عبارت کا آپ ترجمہ سماعت کر لیں. یہ باب مہر کے بیان میں ہے. کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے وَإِلَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا، اگرچہ اس میں مہر کا ذکر نہ کرے، کیونکہ نکاح عقد انضمام و ازدواج ہے لغت کی روح سے، تو زوجین سے پورا ہو جائے گا. پھر مہر شرعاً واجب ہے شرف محل کے اظہار کے لیے، تو اب اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحت نکاح کے لیے. اور یوں ہی جب کسی نے عورت سے شادی کی اس شرط کے ساتھ کہ عورت کا مہر نہیں رہے گا، لما بینا، اسی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کیا. اور اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اور اقل مہر یہ 10 دراہم ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بیع کے اندر ثمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا جس کا بیع کے اندر ثمن بننا جائز ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا، تو جائز ہے کہ وہ عورت کا مہر بھی بنے، کیونکہ مہر عورت کا حق ہے. تو اب اس حق کی تقدیر کا حق بھی یہ عورت کے سپرد ہوگا. لیکن ہماری دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مہر کم از کم مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوگا. اور اس لیے بھی کہ مہر حق شرع ہے بطور وجوب شرف محل کے اظہار کے لیے، تو اب مہر کی تقدیر اس سے کی جائے گی جس کی کوئی حیثیت ہے، اور وہ ہے کیا؟ عشرہ. اور یہ عشرہ کی حیثیت کیوں ہے؟ استدلالا بنصاب السرقہ، سرقہ کے نصاب سے استدلال کرتے ہوئے. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ